الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم پڑھ رہے ہیں قواعد الترجیح عند المفسرین، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں الفصل الثالث قواعد الترجیح المتعلقۃ بلغت العرب، اور پھر اس میں ہم پڑھ رہے ہیں المبحث الاول قواعد الترجیح المتعلقۃ باستعمال العرب للالفاظ والمبانی، اور اس کا ہم 15واں قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ اذا دار الکلام بین الزیادۃ والتأصیل فحملہ علی التأصیل اولا، کہ جب کلام متردد ہو زیادت اور تاصیل کے مابین تو اس کو تاصیل پہ محمول کرنا اولا ہوگا۔ ایک قول کہتا ہے کہ اس میں کوئی لفظ کیا ہے، زائد ہے، اور دوسرا قول کہتا ہے کہ نہیں، وہ زائد نہیں ہے اور وہ کلام میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہم نے اس لفظ کو کس پہ محمول کرنا ہے، تاصیل پہ محمول کرنا ہے۔ جی پڑھیں انس سورۃ القاعدہ۔ جی رک جائیں۔ جب مفسرین اختلاف کریں کتاب اللہ کے کسی لفظ کی تفسیر میں، اب پہلا قول کیا ہے، فمنہم، یہ من کون سا ہوا، تبعیدیہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس کو بنا رہے ہیں زائدہ، جعلہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، لفظہ کی طرف، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس لفظ کو زائد قرار دے رہے ہیں، جبکہ اصل معنی مکمل ہے بدونہا، اس لفظ کے بغیر، اصل معنی اس لفظ کے بغیر مکمل ہے، اور یہ لفظ کیا آیا ہے، زائد آیا ہے۔ وما جاءت الا للتقویۃ والتأکید، اور یہ لفظ نہیں آیا مگر کس لیے، اصل معنی کو تقویت دینے کے لیے اور اس کی تاکید کے لیے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اصلی ہے کلام میں، اور معنی کا اصل جو ہے وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جی تو فالاولا راجے کیا ہوگا، حملہا، اس لفظ کو محمول کرنا کس پہ، تاصیل والے قول پہ، اور تاصیل سے مراد کیا ہے، وہو عدم الزیادہ، یعنی کہ یہ زائد نہیں ہے۔ جی کیوں جی، یہ کیوں راجے ہے، کیونکہ کلام میں اصل یہی ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ بنیادی ہو اور وہ زائد نہ ہو۔ جی اور اس اصل سے نہیں ہٹا جائے گا مگر اس وقت جب کہ کوئی ایسی دلیل پائی جائے جس کی طرف رجوع کرنا واجب ہو۔ جی اور اس لیے کہ ہم پہلے قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ تاسیس جو ہے تاکید سے اولا ہے۔ جی جی فیرجح بہذه القاعدہ، تو اس قاعدہ کے ذریعے ترجیح قائم کی جائے گی، اس قاعدہ کے ذریعے راجح قرار دیا جائے گا۔ کس قاعدہ کے ذریعے، جو آج کا قاعدہ ہمارا، سابقہ نہیں، آج والا، اذا دار الکلام بین الزیادۃ والتأصیل فحملہ علی التأصیل اولا، تو اس قاعدے کے ذریعے ترجیح قائم کی جائے گی مفسرین کے اختلاف میں۔ کون سا اختلاف، جو اس معاملے میں ہو کہ احتمل فیہ اللفظ، جہاں پہ کوئی لفظ احتمال رکھتا ہو، امکان رکھتا ہو دو چیزوں کا، نمبر ایک زیادہ کا اور نمبر دو تاصیل کا، یعنی کہ اس میں امکان ہے دو چیزوں کا، ایک یہ کہ اس کو محمول کیا جائے زائدہ ہونے پہ، اور دوسرا یہ کہ اس کو محمول کیا جائے اصل ہونے پہ، تو وہاں پہ پھر اس قاعدے کے ذریعے ترجیح قائم کی جائے گی اور اس قول کو راجح قرار دیا جائے گا جو قول تاصیل کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جی یہ قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں
یہ اس کتاب میں بھی آیا ہے، اور وہاں پہ اس کا عنوان ہے کہ لیس فی القرآن حرف زائد. یہ لکھنے ذرا، لیس فی القرآن حرف زائد، اور وہاں پہ 30 جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 7. لیکن وہاں پہ جو قاعدہ ہے اس میں اور اس قاعدے میں فرق ہے. بظاہر لگتا ہے کہ جیسے قاعدہ ایک جیسا ہے، لیکن فرق ہے. یہاں پہ کیا فرق ہے؟ وہاں پہ اس بات کو اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو. اگر آپ کہتے ہیں من زائدہ ہے للتوکیدی، تو یہ تو آپ نے مان لیا کہ اس کا فائدہ ہے. تو یہاں پہ رد ہے اس قول پہ کہ قرآن کریم میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا بالکل کوئی مطلب نہ ہو. کیونکہ جیسے گمراہ فرقے کہہ دیتے ہیں کچھ الفاظ کے بارے میں کہ یہ زائد ہیں، جی یہ کیا ہیں؟ یہ زائد ہیں. تو اس کے اوپر رد کیا گیا. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے، امید ہے کہ اس کا نمبر آ جائے گا. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہنا کہ من زائدہ توکید کے لیے ہے، اس سے بھی آپ بچیں اگر دوسرا قول وہاں پہ پایا جاتا ہو. وادیوں کے علماء کرام چلیں جی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی. کن کو؟ قوم عاد کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی، ان کے قوم عاد کو. فی ما ان مکناکم فیہ، ان چیزوں میں جن چیزوں میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی. ان چیزوں میں جن چیزوں میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی. ہم نے ان کو ان چیزوں میں قدرت دی جن جن چیزوں میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی. تم کون ہو؟ مشرکین مکہ، مشرکین عرب. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کے لیے بنائے کیا؟ کان، آنکھیں اور دل. لیکن افسوس یہ کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا. یعنی کہ ان کانوں کو، ان نگاہوں کو حق پہچاننے کے لیے استعمال نہیں کیا، دل کو حق سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا. مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے تم کیا چیز ہو؟ تمہیں بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے اپنے وسائل پہ، اپنی قوت پہ، اپنی طاقت پہ. تم کچھ بھی نہیں ہو قوم عاد کے سامنے. لیکن جب انہوں نے یہی حرکتیں کی تھیں جو تم آج کر رہے ہو تو ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو کچھ بھی نہیں کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. اب یہ جو ان ہے ام مکناکم، ان، اس کے بارے میں یہاں پہ اختلاف ہے. جی شیخ صاحب پڑھیں گے. تو کچھ یہ پہلا قول ہو گیا، لکھ لیں اس کے اوپر نمبر 1. تو کچھ علماء کرام نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ شرطیہ ہے ان. پھر سوال پیدا ہوگا کہ جواب شرط کدھر ہے؟ تو جواب یہ کہ جواب شرط کیا ہے؟ محذوف ہے. تقدیر کیا ہے؟ کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ طَغَيْتُمْ وَبَغَيْتُمْ، البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی ان چیزوں میں جن چیزوں میں اگر ہم تم کو قدرت دیتے تو تم نے سرکشی اختیار کرنی تھی، تم نے بغاوت کرنی تھی. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ واضح ہے یہ قول؟ چلیں جی شیخ صاحب. اور یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس کو مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ کوئی کلام محذوف ہے، مقدر ہے، اور وہ کیا؟ تغیتم اور وبغیتم. جی. اور یہ خلاف اصل ہے اور نہیں جایا جائے گا الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ حذف اور تقدیر والے قول کی طرف. الا بحجت واضحہ، مگر وہاں جہاں پہ ہمیں کوئی واضح دلیل ملے. جی. جیسا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے اس قاعدے میں کہ القول بالاستقلال، استقلال سے مراد عدم اضمار. عدم اضمار کا قول راجع ہوگا اضمار والے قول پہ. یعنی کہ ایک قول کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کلام مقدر ہے، کچھ کلام پوشیدہ ہے، کچھ کلام محذوف ہے،
اور ایک قول کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ کسی لفظ کو مقدر ماننے کی، تو ہم کون سے قول کو لیں گے؟ ہاں، عدم اضمار والے قول کو، عدم تقدیر والے قول کو، عدم حذف والے قول کو. جی ہاں، اور یہ تعویل کے معاملے میں یہ تکلف ہے، یہ تکلیف کے معاملے، یہ تعویل کے قول میں غلو ہے. چلیں جی. ہاں جی، دوسرا قول نمبر 2، اور دیگر علماء کرام نے کہا کہ ہی زائدہ، یہ زائد ہے. کون جی؟ ان. اور زائدہ ہے کس کے بعد؟ ما موصولہ کے بعد. تو پھر ما موصولہ کو محمول کیا جائے گا کس پہ؟ ما نافیہ پہ. کیونکہ پڑھیں شیخ صاحب جی. کیونکہ ما نافیہ جو ہے اس کے بعد لفظ ان کو کئی بار بطور زید لایا جاتا ہے. جی ہم نے ان کو اقتدار دیا، ہم نے ان کو قدرت دی ایسی چیزوں میں جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، جن میں ہم تم کو قدرت نہیں دی. چلیں جی. جی اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ما نافیہ کے بعد زائد ہونے پہ شاہد بنایا ہے. کس چیز کو شاہد بنایا ہے؟ عربوں کے اشعار میں یہ چیز وارد ہے. عربوں کے اشعار میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ما کے بعد کیا آتا ہے؟ ان زائدہ آتا ہے. ما نافیہ کے بعد ان زائدہ آتا ہے. وَبِهَذَا قَالَ ابن قتیبہ، اس قول کو امام ابن قتیبہ نے اختیار کیا ہے. جی اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا گیا کہ یہ اصلی ہے کلام میں، یہ نہ شرطیہ ہے نہ زائدہ ہے. جی اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی فی الذی، یہ فی الذی یہ کس کی تفسیر؟ الذی فی ما کی. اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی اس چیز میں جس میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی. من القوۃ فی الاجساد، یہ من کون سا ہے؟ یہ بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ الذی کا. یعنی کہ وہ کیا ہے؟ وہ چیز جس میں ہم تم کو قوت دی ہے. ان کو قوت دی تھی، تم کو نہیں دی. وہ اجساد کی جسمانی قوت اور مال و اولاد کی کثرت. جی یہ قول جو ہے ان تمام اقوال میں درستگی کے زیادہ لائق ہے. جی اور یہی وہ قول ہے جس کو یہ قاعدہ ثابت کر رہا ہے، جس کی تائید کر رہا ہے. کون سا قاعدہ؟ جس کی مثال دینے کے ہم درپے ہیں. جی ہاں کیونکہ تاصیل کسی قول کو اصل لفظ کسی لفظ کو اصل قرار دینا یہی اصول ہے، یہی اصل ہے. اور اس اصل سے منتقل نہیں ہوا جائے گا مگر وہاں جہاں پہ کوئی ایسی دلیل آ جائے جس کی طرف رجوع کرنا واجب ہو جائے. جی اچھا جی، اب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو آخری قول تھا یہ راجح ہے، اور یہ راجح قرار پایا ہے کس کے ذریعے؟ ہمارے آج والے قاعدہ کے ذریعے. یہ راجح پایا ہے ہمارے اذا دار الکلام بین زیادتی و تاصیل فحملوا علی التاصیل اولا. اب کہہ رہے ہیں جناب ایک اور قاعدہ بھی ہے، ایک اور قاعدہ بھی اسی قول کو راجح قرار دیتا ہے. اس قول کو راجح قرار دینے میں دو قاعدے اکٹھے ہو گئے. کتنے قاعدے اکٹھے ہو گئے؟ دو. اب کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، اور اس قاعدے کی تائید کر رہا ہے. یؤید کا فاعل کدھر ہے؟ وہ آگے قاعدہ. تو اس قاعدے کی تائید کر رہا ہے اس چیز میں جس کو اس نے راجح قرار دیا ہے. اس مثال میں رجحتہ، یہ ضمیر یہ کہاں جا رہی ضمیر؟ هذه القاعدہ. اچھا تو یؤید تائید کون کر رہا ہے اس قاعدے کی؟ وہ قاعدہ کہ القول الذی، وہ قول الذی تؤیدہ،
جس کی تائید کرتی ہوں آیات قرآنیہ، دیگر قرآنی آیتیں، مقدمن، وہ تفسیری قول مقدم ہوگا علی ما عدم ذالک، اس تفسیری قول پہ جو اس چیز کو نہ پائے، اس تائید کو نہ پائے، جس کو دیگر قرآنی آیتوں کی تائید نہیں مل رہی۔ ایک تفسیری قول کو دیگر قرآنی آیتوں کی تائید مل رہی ہے، اور ایک تفسیری قول کو دیگر قرآنی آیتوں کی تائید نہیں مل رہی، تو وہ قول راجح قرار پائے گا جس کو دیگر قرآنی آیتوں کی تائید مل رہی ہے۔ جی، پس تحقیق اس قول کا معنی و مفہوم آیا ہے اللہ کی کتاب کی بہت سی آیتوں میں۔ کس قول کا معنی شیخ عبدالصمد؟ قول کون سا؟ وہ کون سا ہے وہ؟ نہیں، میں قاعدہ نہیں پوچھ رہا، قول۔ جی شیخ عباس، یعنی کہ یہ والا قول کہ یہ اصلی ہے، یہ کلام میں اصلی ہے۔ جی جی ہاں، چلیں جی 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 نہیں رکے ہیں نا۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت کیسے تائید کر رہی ہے ہمارے اس قول کی۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے سورہ مریم آیت نمبر 74 میں 74 میں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں۔ ہم نے ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ مشرکین عرب سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں۔ ہم سے کیا مراد؟ وہ قومیں احسن اثاثاً، ان سے بہتر تھیں، اثاثاً ساد و سامان کے اعتبار سے، اونٹوں کے اعتبار سے، اور دیگر جانوروں کے اعتبار سے، اور دیگر دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے۔ ورعیا، یہ مصدر ہے رعا جرا کا، اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی، دیکھنے کے اعتبار سے بھی، ظاہری منظر کے اعتبار سے بھی وہ قومیں ان سے بہتر تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں، یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے، اس کا معنی ہمارے اس قول کے مطابق ہے۔ ہاں، تو یہ آیت اس آیت کے اس آخری قول کی تائید کر رہی ہے۔ جی، اور کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھیں کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم، وہ ان سے آگے تھے، قوتاً کس چیز میں؟ قوت کے اعتبار سے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا، وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، اس سے کہیں زیادہ جس قدر انہوں نے زمین کو آباد کیا ہے۔ ان کے زمین کو آباد کرنے سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، بلڈنگیں، عمارتیں وغیرہ، اور زمین پھاڑنا یعنی کہ کھیتی باڑی کے لیے اور اس قسم کے امور کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی پتہ چلا کہ وہ قومیں ان سے کیا تھیں؟ آگے تھیں، اور یہی کچھ اللہ نے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ۔ چلیں جی، پس کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے زیادہ تھے تعداد کے اعتبار سے، کانوا اکثر منہم، ان سے زیادہ تھے کس لحاظ سے؟ واشد قوتاً، اور ان سے آگے تھے کس چیز میں؟ قوت کے اعتبار سے۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے۔ تو یہاں بھی بتایا گیا کہ وہ اشد قوتاً وآثارا فی الارض۔ چلیں جی جی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں؟ ان قوموں کو ہم نے زمین میں قدرت دی تھی، وہ قدرت جو ہم نے تم کو نہیں دی۔ جی، آخری الفاظ کیا ہیں؟ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ لیعجزہ، اس کو عاجز کر دے۔ وہ فاعل کدھر ہے؟ من شیء، یہ فاعل ہے کہ اس کو عاجز کر دے کوئی بھی چیز آسمانوں میں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کہاں پہ ہے؟ زمین پہ، جو اللہ کو عاجز کر دے، اللہ کو بے بس کر دے۔ تو بہرحال وکانوا اشد منہم قوہ، اس سے تائید ہو رہی ہے
اس قول کی جس کو راجح قرار دیا گیا. جی پس ہم نے ہلاک کیا ان کو جو ان سے آگے تھے پکڑ کے لحاظ سے. جی جی اور اسی قول پہ اکتفا کیا امام فرا نے, صرف ایک ہی قول ذکر کیا ہے, وہ جس کو ہم نے یہاں پہ راجح قرار دیا ہے. جی اور امام طبری نے بھی اکتفا کیا اسی قول کو ذکر کرنے پہ, اور اس کی نسبت کی عبداللہ بن عباس اور قتادہ کی طرف. جی آپ دیکھیں گے سارے وہ بزرگ ہیں جو ہمارے اسلاف میں شامل ہوتے ہیں, تو ان سب نے صرف اسی قول کے اوپر اکتفا کیا ہے, ان کے ذکر ہی ایک قول کیا ہے. جی آگے اور اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اس کو راجح قرار دیا ہے بڑے بڑے ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے. اعلام کا معنی آپ کر لیں کبار, بڑی شخصیات, بڑے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیگر اقوال بھی ذکر کیے ہیں, لیکن اختیار اس کو کیا ہے, راجح اس کو قرار دیا ہے. جی جیسا کہ امام ابو جعفر النحاس ہیں. جی امام جمال الدین قاسمی کہتے ہیں بعد اس کے کہ انہوں نے راجح قول کو اختیار کیا, اس راجح قول کو جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, اور وہ آیات ذکر کیں جو دلالت کرتی ہیں علی معناہو, اس راجح قول کے معنی پہ. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ والاصل, کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ توافق المعانی فی الآی الوارد فی نبأ واحد, ایک ہی خبر کے بارے میں آنے والی تمام ایتوں کے معنی و مفہوم میں موافقت ہو. ایک چیز کے بارے میں ایک چیز کا تذکرہ آیا اس ایت میں بھی, اس ایت میں بھی, اس ایت میں بھی, اس ایت میں بھی, تو اصل یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آنے والی تمام ایتوں کے معنی میں کیا پائی جائے, موافقت پائی جائے. جی علی ما فیہ ایدن, اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے, اس میں سلامتی ہے کس سے, حذف والے قول سے اور زیادت والے قول سے. یعنی کہ یہ قول آپ اختیار کریں گے یہاں پہ تو آپ حذف والے قول سے بچ جائیں گے, یہ کہنے سے بچ جائیں گے کہ قرآن میں کوئی لفظ یہاں پہ معذوف ہے, اور اس سے بھی بچ جائیں گے کہ جناب یہ ان زائدہ ہے, تو زائدہ کہنا یہ بھی ایک جرم ہے, اور زائدہ جب کہ بالکل زیادہ بنا رہے ہو آپ تو وہ بھی ایک جرم ہے, اور یہ حذف والا قول بھی یہ بھی ایک جرم ہے. چلیں جی. جی علامہ شنقیطی فرماتے ہیں بعد اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا شرطیہ والا قول کہ ان یہاں پہ کیا ہے, شرطیہ ہے, اور یہ قول بھی ذکر کیا کہ ان یہاں پہ زائدہ ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی اور یہ وہ دو صورتیں ہیں جن میں سے کسی ایک کے صحیح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. جی کیونکہ ان میں سے پہلا قول ہے اس میں کیا ہے, حذف اور تقدیر ہے. جی اور دوسرے قول میں یہ کہنا پڑے گا کہ ایک کلمہ زائد ہے, اور ان میں سے ہر ایک حذف اور زیادت, ان میں سے ہر ایک جو ہے لا یصار الیہ, اس کی طرف نہیں جایا جائے گا الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل آ جائے جس دلیل کی طرف رجوع کرنا کیا ہو جائے, واجب ہو جائے. چلیں جی علماء کرام یہیں پہ آج کے درس کا